استخارہ کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت میں تو بالکل غلط ہے، اور جن کے ہاں ٹھیک ہے ان کے ہاں بھی اس میں غلطیاں موجود ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ استخارہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے اور کب کب کرنا ہے، اور کتنا بڑا کام ہوگا تو کرنا ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ خیر مانگنا، فائدہ مانگنا، بھلائی مانگنا، اور اگر اس کو شرعی طور پہ ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص 2 رکعت پڑھ کے کسی معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے یہ دعا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو قادر ہے، تو طاقتور ہے، تو عالم ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں ناقص ہوں، طاقت نہیں ہے، علم بھی ناقص، ہر چیز میں ناقص ہوں، صلاحیتوں میں ناقص ہوں، اے اللہ میں نے یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اے اللہ یہ خیر والا ہو، اگر یہ کام نقصان والا ہے تو اے اللہ یہ کام میں نہ کروں، اگر یہ فائدے والا ہے اے اللہ یہ میں کر لوں، اور تو اسے میرے مقدر میں کر دے، میرے لیے آسان کر دے، اور تو اس میں برکت بھی دے دے۔ یہ استخارہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے، غور سے سنیے گا، ہم استخارہ کرواتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا بتایا ہے، کروانے کا نہیں بتایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے کی تعلیم ہمیں دیا کرتے تھے، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، اس طرح تعلیم دیتے تھے استخارہ کی جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم ہمیں دیتے تھے۔ اسی اہمیت اور اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، جبکہ ہماری زندگیوں میں استخارہ معمولی چیز ہے، یا تو معلوم نہیں ہے، یا سستی ہے، یا یقین نہیں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا ہم احدکم بالامر، جب کوئی شخص تم میں سے کسی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو وہ فرض رکعت کے، فرض نماز کے علاوہ یعنی نفل 2 رکعت پڑھے، ثم لیقل، پھر وہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تیرے علم کی وجہ سے، تیرے علم کی وجہ سے، تیرا علم کامل ہے، اے اللہ تیرے علم کی وجہ سے میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں ناقص، نہیں معلوم کہ جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں وہ میرے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اے اللہ تجھے معلوم ہے، میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اللہ تیری قدرت سے طاقت لینا چاہتا ہوں، میں کمزور ہوں تیری قدرت سے، وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اے اللہ بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، اپنے نفع کو حاصل کرنے میں اور نقصان سے بچنے پر میں قادر نہیں ہوں، اے اللہ تو مجھے نفع کے قریب کرنے پر اور نقصان سے بچانے پر قادر ہے، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا ہے نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ ایک ایک لفظ دیکھتے جائیے، اس کے ترجمے پہ غور کرتے جائیے
اور آپ جانتے جائیں گے کہ استخارہ کرنا چاہیے کہ کروانا چاہیے. انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہم ان کنت تعلم ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. اے اللہ یہ معاملہ اس کا ذکر کر دے جس کے بارے میں استخارہ کر رہا ہے. اے اللہ یہ معاملہ اگر میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے, میری دنیا کے اعتبار سے اور انجام کار کے اعتبار سے, اپنے نتیجے کے اعتبار سے اگر بہتر ہے فقدرہ لی, تو اے اللہ اس معاملے کو, اس میرے فیصلے کو, اس چیز کو میرے مقدر میں کر دے. انسان اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ اے اللہ اگر یہ چیز, اگر یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بتا دے. یہ نہیں سوال کرتا کہ اللہ میرے علم میں لے آ, فقدرہ لی ویسرہ لی, اے اللہ میرے مقدر میں کر دے, میری راہیں آسان کر دے اس کے لیے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ. اے اللہ اگر یہ معاملہ جس کے بارے میں آپ سے خیر مانگ رہا ہوں, خیر طلب کر رہا ہوں, اے اللہ اگر یہ میرے حق میں نقصان دہ ہے, شر کا باعث ہے, برا ہے, میرے دین کے اعتبار سے, میری دنیا کے اعتبار سے, اپنے نتیجے کے اعتبار سے, تو اے اللہ فاصرف عنی, اس کو مجھ سے دور کر دے, واصرفنی عن, اور اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے. اور پھر انسان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو تو دور کر دے لیکن خیر جہاں موجود ہے, جہاں خیر موجود ہے اس کو میرے حق میں کر دے, اور میرا اس پہ اطمینان, میرے دل کا اطمینان کر دے. یہ دعائے استخارہ ہے. استخارہ کرنا کیسے ہے؟ استخارہ یوں کرنا ہے, 2 رکعت نماز ادا کیجئے جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے, اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیے اور دعائے استخارہ. اور یہ دعا ویسے ہی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے جیسے دعا کی جاتی ہے, اور پھر دعائے استخارہ کیجئے, اور بیچ میں اپنے مسئلے کا ذکر کیجئے. یہ کرنے کے بعد جو میسر ہے وہ کر گزرے, جو آسان ہوتا ہے وہ کر لیں, جہاں میلان ہوتا ہے وہ کر لیں, جہاں انشراح ہوتا ہے دل کا وہ کر لیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا یہ کی ہے کہ اے اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان بنا دے. مطلب اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے لیے مشکل کر دے, میں یہ کروں نا.